السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام کی زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان روحان بن شمس ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ میری انتہائی خوش نصیبی کہ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک ممتاز شخصیت ہیں، بلکہ اپنے آس پاس دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے، اپنے آس پاس کی کمیونٹیز کے لیے اور ہمارے چینل کے لیے بھی اور آپ دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی اچھا ان کا انداز ہے، ایک ان کا اچھا کردار اس صورت میں ہے کہ وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور میں ان کا پچھلے کئی سال سے جب بھی تعارف کراتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن مفتی عبدالوہاب صاحب آج میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحان بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم۔ آج تو ٹھیک ہے نا، آپ دلوں کی دھڑکن آپ ہو گئے ہیں اب تو۔ اچھا، دلوں کی دھڑکن تو ماشاءاللہ آپ بھی ہیں۔ یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ سے ایک اسکالر کی صورت کے اندر، ایک مفتی کی صورت کے اندر، ایک رہنما کی صورت میں کمیونٹی میں نظر آتے ہیں۔ لوگ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سفر اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کچھ ابا نے کہا کہ بھائی مدرسے میں جانا ہے، کچھ اپنے شوق سے گئے، تو یہ جسے کہہ لیں کہ ایک اس تعلیم کا، اس تربیت کا، اس کا اختیار کہاں سے ہوا؟ اچھا، جو آپ کا یہ سوال ہے کہ میں اس طرف کس طرح سے آیا، یعنی دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے؟ دینی تعلیم کا کیریئر؟ اچھا، آغاز ایسا ہے کہ الحمدللہ ہم 8 بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کا بڑا کرم، شکر اللہ کا۔ اور میرے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بیٹے دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں مجھے ایک اور بیٹا دے گا تو میں اس کا نام اپنے دادا کے نام پہ، یعنی میرے جو پردادا تھے ان کا نام عبدالوہاب تھا، تو کہا کہ میں اپنے دادا کے نام پر اپنے اس بیٹے کا نام رکھوں گا۔ اور میرے وہ جو پردادا ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے قرآن کے کچھ پارے حفظ کیے ہوئے تھے، 10-15 پاروں کے حافظ قرآن تھے وہ۔ تو والد صاحب کو یہ شوق ہوا کہ بھائی اس کا نام، میں جب پیدا ہوا تو میرا نام اپنے دادا پہ رکھا اور اس وقت نیت کی کہ بھائی اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں پیدائشی طور پر ہی وقف کر دیا گیا مدرسے کے لیے، قرآن کے لیے۔ تو میں چھوٹی عمر میں اسکول تو گیا نہیں، تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے 6-7 سال کی عمر میں دارالعلوم بندوری ٹاؤن میں داخل ہوا، بہت چھوٹی سی عمر میں، اور قاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ وہیں پہ ہی پھر میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اور پھر ہمارے ایک استاد تھے مولانا جلیل صاحب، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، تو ان کا بڑا ایک کردار تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو قرآن تو پڑھ لیا، اس کو سمجھنا اس کے اندر ہے کیا۔ اور آپ کو شاید علم میں ہو، بندوری ٹاؤن ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے پڑھتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ بھائی وہ کچھ لڑکے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ عالم بن رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو بچپن سے میں کیونکہ ان کو دیکھتا تھا اور ہمارے استاد بھی ہمیں ترغیب دیتے تھے، تو اور ان کی چھٹیاں بھی ہوتی تھیں، یعنی 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی، ایگزام ہوتے تھے، 3 دن کی چھٹی ہوتی تھی، اور ہماری حفظ میں چھٹی نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے، صرف رمضان کے آخری عشرہ 10 دن چھٹی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کی 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، پورے سال میں کوئی چھٹی نہیں، پڑھائی ہے۔ تو ایک تو یہ شوق تھا کہ ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہماری چھٹیاں نہیں ہوتی، تو پھر یہ پیدا ہوا کہ بھائی اب یہاں سے فارغ ہو کے وہاں جانا ہے۔ تو اس طرح سے والد صاحب کا شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں، اور پھر میں نے جب حفظ کر لیا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی خواہش تو یہ تھی کہ میں ازہر جاؤں، جامع ازہر میں جا کے پڑھوں، لیکن یہ ہے کہ پھر میں وہیں سے پھر عالم بننے شروع کر دیا، تو پھر وہ سلسلہ تخصص پہ آ کے ختم ہوا الحمدللہ۔ تو یہ کہانی ہے۔ آپ ہمیشہ سے ماشاءاللہ سے ٹی وی پہ آتے ہیں، بڑا نورانی چہرہ، ایک سلجھی ہوئی گفتگو، اسلامی ماحول، کیا بچپن سے ہمیشہ ایسے ہی ہیں؟ کچھ کھیل کو ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے۔ باقی دیکھیں، جب ایک انسان عالم دین بنتا ہے، ہمارے مدارس کا، مکاتب کا ایک دستور ہوتا ہے کہ وہاں پر، کیونکہ ہم نے مستقبل میں جا کے خطیب بننا ہوتا ہے اور مقرر بننا ہوتا ہے اور تقریر کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں بچپن سے ہی، جب سے ہم عالم بننا شروع کرتے ہیں تو اس وقت سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہمارے اساتذہ کی تربیت ہے اور انہی کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے، ورنہ بحیثیت لینگویج کے اردو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی۔ جس زمانے میں پڑھتا تھا اس زمانے میں تو بالکل کسی قسم سارا دینی وہ ہوتا تھا، علم نحو صرف فارسی میں پڑھایا جاتا ہے، فارسی یہ سب چیزیں، اردو تو پھر اب ہے، اردو بھی ہے اور انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو بس یہ آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی زبان ٹھیک کرنی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو بنی سعد کے قبیلے میں بھیجا گیا اور آپ کا بچپن وہاں گزرا، کیونکہ وہ فصحا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے تبلیغ کا کام لینا تھا۔ تو تبلیغ کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اظہار ما فی الضمیر ہو آپ کو، کہ آپ جو بات آپ سوچ رہے ہیں
اور جو آپ کے دماغ میں ہے, جو آپ کی فکر ہے, وہ آپ اچھی طرح سے بیان کر سکیں, بہترین الفاظ کا استعمال کر کے سمجھا سکیں لوگ. بالکل. یہ مجھ سے یہ شروع سے تھا, کوئی بچپن میں کرکٹ کوئی؟ اچھا ایسا ہے, میں آپ کو ہاں الحمدللہ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے گھر کے اندر کیونکہ بڑی فیملی ماشاءاللہ, اور پھر بھائی زیادہ, 2 بہنیں, 3 بہنیں تھی, ایک کا انتقال ہو گیا, تو الحمدللہ 11 تھے ہم لوگ. ماشاءاللہ کرکٹ ٹیم پوری تھی. تو آپ کرکٹ کہہ لیں, فٹ بال کی کہہ لیں, تو یہ کہ میرے سارے بھائی ماشاءاللہ کرکٹ کھیلتے تھے, اور بہت اچھی کرکٹ کھیلتے تھے, یعنی بڑے اچھے لیول پہ ہارڈ بال کے ساتھ کھیلتے تھے. ہم لوگ سندھی مسلم سوسائٹی میں رہتے تھے, وہاں رمضان میں ٹورنامنٹ ہونا, یہ ہونا. لیکن میری زندگی ایسی رہی کہ میں کیونکہ بچپن میں ہی مدرسے چلا گیا, اور میں قرآن حفظ کرنا, رمضان آ جائے تو رمضان میں تراویح سنانا, شبینہ سنانا, قرآن سننا جب چھوٹی عمر تھی, تو مجھے ہمیشہ سے کرکٹ میں کھیلتا تھا. لیکن کیونکہ ہماری چھٹی نہیں ہوتی, وہاں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی شروع میں, تو ہماری جمعے کو ہوتی تھی, پھر ایک دم جمعے کو چھٹی ہونا شروع ہو گئی, تو پھر ہمارا اور اسکول کالجز سے مطابقت ہو گئی کہ ان کی بھی جمعے کو چھٹی, ہماری پھر جمعے کی ختم ہو گئی, پھر اتوار کی ہو گئی. تو جب ہماری چھٹی ہوتی تھی تو ان کی نہیں ہوتی تھی, جب ان کی ہوتی تھی تو ہماری نہیں ہوتی تھی, تو لہذا گھر میں اب یہی ماحول تھا. لیکن ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, اور مجھے ساری زندگی ایک کرکٹ کا میچ بڑی اچھی طرح یاد رہے گا کہ ہم قائد اعظم کے مزار پہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے, اور دوپہر کا وقت ہوتا تھا جو 12 سے لے کے 2 بجے تک کا ہمارا فارغ وقت ہوتا تھا, چلچلاتی دھوپ کراچی میں. تو وہ اس وقت کرکٹ کھیلے تھے. ہمارے ایک استاد تھے قاری عطا اللہ صاحب, ہمارے نہیں, ہمارے پڑوس میں وہ پڑھاتے تھے حفظ کا, انہوں نے دیکھ لیا کھیلتے ہوئے, اور وہ آگے آ کے, ہمارے قاری صاحب گئے ہوئے تھے, قاری فاروق صاحب چھٹیوں پہ, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے کچھ لڑکوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ آرام کا وقت تھا, وہ سارے خود کھڑے ہو جائیں, اگر خود کھڑے ہوں گے تو ان کو آدھی سزا ملے گی, اگر میں ان کو کھڑا کروں گا تو ان کو ڈبل سزا ملے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ کھڑا کرتے ہم خود کھڑے ہو گئے کہ بھئی آدھی سزا لے کے جان چھوٹ جائے. تو 2 گھنٹے تک انہوں نے مرغا بنایا, تو آج تک وہ میچ یاد ہے. اس کے بعد سے پھر کرکٹ سے توبہ مکمل ہو گئی. پھر اس وقت پہ کھیلنے سے توبہ ہو گئی. شام کے وقت میں کھیلا کرتے, میں والی بال بھی کھیلتا تھا, کرکٹ بھی کھیلتا تھا. صحیح. اور صاحب ایک تو یہ تو سمجھیں کہ ایک مدرسے کا نصاب ہے, کتابیں ہیں, قرآن سے شغف ہے, اس کو پڑھنا ہے. عام مطالعے کے اندر آپ کیا چیزیں پسند کرتے تھے؟ کچھ اچھا دیکھیں, شروع سے میں آپ کو عرض کروں کہ شروع سے ہمارے گھر کے اندر ایک ماحول تھا. ہمارے والد محترم ماشاءاللہ بڑے متحرک تھے, اور بڑے پولیٹیکل اس میں بھی ان کا, کیونکہ جماعت کے ساتھ بھی کافی تعلق تھا. آپ کو پتا جماعت کے لوگ مطالعے کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہوتا ہے, نماز, ایک شیلف ضرور ہوتا ہے گھر میں, وہ پڑھائی کی طرف ان کا بہت وہ ہوتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں. تو میرے والد صاحب صبح اخبار اٹھاتے تھے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلا مین صفحہ وہ پڑھتے تھے, دوسرا والا بھائی پڑھتا تھا, تیسرا پڑھتا تھا, پھر وہ آرٹیکل والا ان کے پاس آتا تھا. تو ہمارے گھر کا ایک ماحول تھا, اور ہم سب جو ہے وہ شروع کے جو بھائی ہیں میرے, ہم سب اخبار پڑھنے کے بڑے شوقین تھے. اس وقت سے مجھے آج تک الحمدللہ, آج بھی میں روزانہ بڑے بڑے جتنے بھی کالم نگار ہیں ان سب کے کالم ضرور پڑھتا ہوں. تھوڑا سا وقت نکالتا ہوں, شروع کا پڑھتا ہوں, اچھا لگتا ہے تو پورا پڑھ لیتا ہوں, ورنہ آدھے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو مطالعے کا شوق شروع سے رہا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بھی, مدرسے میں بھی, اپنے گروپ میں بھی میرے پاس زیادہ نالج ہوتی تھی, کیونکہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں اور اخبار پڑھیں, اور پھر اس کے اخبار پڑھنے کا شوق تھا, اور تاریخ سے مجھے بڑی دلچسپی تھی. اور اب میں جب یہ تاریخ بیان کرتا ہوں نا, لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی, تو کیونکہ اس وقت سے ہسٹری پڑھنے کا. تو یہ پھر فیصلہ کہاں ہوا کہ آپ نے ایک تخصص اپنا حاصل کیا ایک دینی تعلیم کے اندر؟ پھر برطانیہ نہ ہوا؟ اچھا, پھر میں آپ ایک چیز تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والد محترم کے حوالے سے ہمارے گھر کا ایک بڑا زبردست ماحول تھا, اور میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ماحول میں قائم کر سکوں. لیکن پتہ نہیں, شاید والد صاحب کے اندر صفات زیادہ تھیں. ہمارے ہاں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے, ہاکی کا ہو رہا ہے, کرکٹ ہو رہی ہے, یہاں تک کہ قومی ترانہ آتا تھا تو ہم والد صاحب کھڑے ہو جاتے تھے, ہمیں بھی کھڑا کرتے تھے. ہمارے ہاں 14 اگست بڑی زبردست طریقے سے منائی جاتی تھی, 23 مارچ ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں. ایک ماحول تھا. والد صاحب کا ایک کریڈٹ ہے, مجھے تو اتنا عرصہ ان کے ساتھ نہیں رہا, لیکن زندگی کے جو 14-15 سال میں رہا ہوں, تو ان کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں, پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں میرے اندر بھی آئی, ہم سب بھائیوں کے اندر آئی, لیکن میرے اندر بھی آئی کہ وطن کی, وہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے گاؤں میں ہندو رہتے تھے, تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آج کے جو والدین ہیں ان کو اپنی اولادوں میں منتقل کرنی چاہیے. اچھا, آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ بھئی انگلینڈ کس طرح سے آنا ہوا, لندن, دیکھیں لندن سے تو میں جب پیدا ہوا ہوں اس وقت سے ہی میرا تعارف تھا. کیونکہ میرے جو چچا ہیں, ایک تو ابھی حیات ہیں, شاید وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اور ایک کا بھی انتقال ہو گیا کچھ عرصے پہلے. تو
ارلی 60s میں ہی جو ہے وہ یہاں آ گئے تھے، کیونکہ ہمارا تعلق جس علاقے سے ہے جہلم سے، اور کشمیر کا بارڈر ہے نا جہلم اور یہ سارا علاقہ، تو یہاں کے لوگ آپ کو پتا ہے ڈیم جب بنا منگلا ڈیم ان کا پس منظر ہے نا، تو سارے اکثر یہاں پہ آئے، تو اس وجہ سے میرے جو چچا ہیں دو وہ بہت پہلے یہاں آ گئے تھے، تو گھر کے اندر ان کا آنا ہمیشہ انگلینڈ سے آتے تھے، سویٹر لا رہے ہیں کوئی چیز لا رہے ہیں، اور ایک دم بچپن سے ہی میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو لنڈن کا اور انگلینڈ کا نام سنتے رہے، تو بس پھر اللہ کا تک کرنا یہ ہوا کہ سبب یہ بن گیا کہ میری شادی ہو گئی یہاں، لیکن شادی کے بعد بھی میں یہاں نہیں رہتا تھا، تو میں افریقہ میں رہتا تھا، پھر پاکستان میں رہا، تو پھر مستقل طور پہ اب یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک دین کا کام لینا شروع کر دیا، ایک سلسلہ بن گیا۔ ہمارے لیے بڑی بہتری ہو گئی کہ آپ یہاں آ گئے۔ اسلام چینل اردو پہ آپ جو مفتی صاحب کو یہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور دیکھیں اتنی اچھی، جیسے میں آپ سے پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ زندگی کو جو شخص بھی بعمل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر بھی اٹھان دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر تو ضرور ان کو اٹھان دیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ایک سیر و تفریح کا بھی آپ کو بڑا شوق ہے، آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، کئی ممالک میں جا چکے ہیں، کہاں کہاں موقع ملا اور کون سی جگہیں بڑی اچھی آپ کو ایسی لگیں کہ یہاں بار بار جانے کے دل چاہتا؟ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں سیر و تفریح کی بات کروں، الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے جو پردادا تھے جن کا نام عبدالوہاب تھا، وہ 19 یعنی پاکستان بننے سے پہلے امریکہ چلے گئے، صحیح، امریکہ میں رہتے تھے، وہ امریکہ گئے اس زمانے میں، تو ہمارے خاندان کے اندر جو ٹریولنگ ہے وہ ہمارے خون کے اندر رچی بسی ہے، ہاں، اور ہم 8 بھائی ماشاءاللہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بھائی ہمارا جہاز میں ہوتا ہے، اور ہماری جو والدہ ہیں، میں حیران ہوں، میں چھوٹی عمر سے ہی پورے پاکستان میں پھرتا تھا، جماعتوں میں جاتا تھا، آج تک ہمارے گھر میں اس بات سے نہیں روکا گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں یا گلگت جا رہا ہوں تو میری والدہ نہیں روکتی تھی، وہ کہتی تھی جاؤ۔ تو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ تھا کہ بھئی لڑکے جتنے بھی ہیں یہ جتنا ٹریول کریں گے اور اتنا دنیا دیکھیں گے اتنی ان کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ جو میرے بڑے بھائی ہیں، آفتاب جہانگیر صاحب نام ہے ان کا، انہوں نے بہت شروع میں 1984-85 میں ہی وہ جاتے تھے، چائنا جاتے تھے، مکاؤ، ہانگ کانگ، بینکاک، تو چاچا آ رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا گھر کے اندر ایک ماحول تھا ٹریولنگ کا۔ اس لیے جب میں بھی فارغ ہوا تو میں سب سے پہلا سفر، میں 16-17 سال کا تھا تو میں اپنے اساتذہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہ میرا پہلا سفر تھا ملک سے باہر۔ الحمدللہ اس وقت تک میں تقریباً 40 سے زیادہ ملک تو دیکھ چکا ہوں، اور میں نہیں، میرے سارے بھائی اکثر دیکھ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر ٹریولنگ جو ہے وہ بس وہ ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے، اور بڑی عادت کا حصہ ہے۔ ہاں بالکل، اگر کوئی سفر نہیں کر رہا، ہم دیکھتے ہیں مجھے آپ ہر چند مہینے کے بعد آپ ایک ٹور مسجد اقصی لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے اگر خوش رکھنا ہے، میری وائف کو بھی پتا ہے، گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ میں مہینے کے اندر اگر 1-2 ٹریول کر لوں تو میں خوش رہتا ہوں، اور جس مہینے میں میرا ٹریول نہ ہو میں اپسیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہوں پرسنالٹی میں۔ پھر تو میں آپ کی صرف اپنے ناظرین کے لیے بھی کہ میں ہمارے اساتذہ سے جب ہم نے پڑھا اور صحابہ کرام کی جب زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو انسان اگر اپنی زندگی کے اندر 3 چیزیں پیدا کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا تعلق کتاب کے ساتھ قائم کرے، تو الحمدللہ شروع سے ہی کتاب، قرآن سے، اللہ کی کتاب سے تعلق ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے دماغ کھولا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر آپ ٹریول کریں، سفر کریں، سفر سے الانسان یفتح فی السفر، انسان سفر کے اندر کھلتا ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ علماء، صلحاء، اولیاء کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے بھی اللہ رب العزت آپ کے مقام کو، رتبے کو بڑھاتا ہے، آپ کے اندر وقار آتا ہے، حکمت آتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو، ان سے محبت اور ان کی مجلس اختیار کرنے والے بنو۔ علماء کرام کا ایک جو جنرل پرسیپشن ہے وہ بڑا سختی کا ہے، لیکن آپ کو ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نرمی ہے، کشادگی ہے، ایک تازگی ہے۔ یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے یا آپ کی تربیت کا حصہ ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ الحمدللہ شاید میرے والدین کی تربیت ہے، وہ خود بھی ہنسمکھ تھے، میری والدہ ماشاءاللہ، والد صاحب، اور ہم سب بہن بھائی ایسے ہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، اور جب بھی کوئی آپ سے ملتا تھا تو وہ آپ کا اپنا بن جاتا تھا، آپ اس کو اپنا لیتے تھے، تو مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے۔
کہ اس مسکراہٹ سے خوبصورتی آتی ہے. جب انسان مسکراتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی رنگت، اس کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے. تو شاید یہی وجہ ہے. باقی شاید طبیعتاً بھی ہے، اور میں ہمیشہ خوش رہنے والا آدمی ہوں، اور میں خوش رہتا ہوں، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش رکھتا ہوں. اور جب بھی میری زندگی میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے مسائل ہیں، بہت بزی لائف اسٹائل ہے کیونکہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو تھک بھی جاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آدمی اگر ہنستا رہے، مسکراتا رہے، تو بڑے بڑے مسائل بھی اس کے سامنے پھر وہ مسائل نہیں رکھتے، آدمی اس کو حل کر لیتا ہے. یہ جو ایک ہنسمکھ ہونا ہے اور اتنے وقت کو مینیج کرنا ہے، تو خود کو کیسے موٹیویٹ رکھتے ہیں؟ اچھا، ایک تو میں آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنا نہیں ہوا. میں یقین جانے جن سے بہت سارے دوست ہیں میرے، اور اچھے اچھے دوست ہیں سارے، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. اور آپ کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بنائی ہے، اور آپ اس کو صحیح استعمال بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں اسی لیے چلے جا رہے ہیں. مجھے میڈیا میں لگانے والے یہ مفتی صاحب ہیں، یہ اس کی کہانی بھی ہم ان سے سنیں گے. تو ایک تو میں یہ عرض کروں کہ اپنے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا، اچھا شروع سے میرے خواب بہت اونچے ہیں. جو میرے گھر والے ہیں، دوست ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ویلفیئر کا کام کرنا چاہتا تھا، میں میڈیا میں کرنا چاہتا تھا، میں دنیا گھومنا چاہتا تھا، میں بہت کچھ کرنا ابھی بھی چاہتا ہوں. ابھی بھی میرے خواب بہت اونچے ہیں. تو وہ سارے خوابوں کی تعبیر، لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعبیر کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھاتے. تو الحمدللہ میں نے کیا کیا کہ جب میں مدرسے سے فارغ ہوا اور پھر میں جب بزنس شروع کیا، الحمدللہ بزنس بھی میں نے ہائی لیول پہ کیا، بہت بزنس کیے، اور ہر کاروبار میں الحمدللہ میں سکسیسفل رہا. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پر اپنی دینی ذمہ داریاں تھی، فیملی تھی، دوست احباب تھے، کاروبار تھا، میں پڑھاتا بھی تھا مدرسے. تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ میں کیسے مینیج کروں. تو پھر میرا ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی آپ ٹائم مینجمنٹ کا کورس کر لیں. تو میں نے کہا یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے بزنس مین اور جو لیڈرز ہیں، وہ لوگ جو جن کے پاس مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، تو وہ یہ کورس کرتے ہیں، مختلف کمپنیز کے سی اوز کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں ایک مولوی آدمی ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کر لو. اچھا جب میں وہ کورس کرنے کے لیے گیا تو اس کے اندر حقیقتاً ایسے لوگ تھے، تو وہ سب مجھے حیرانگی سے دیکھتے تھے، کہتے تھے یار ایک مدرسے کا مولوی یہاں کیا کر رہا ہے. جب مجھے ان کے ساتھ الحمدللہ یہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے، آپ اخلاق سے پیش آئیں تو لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. تو وہ جو کورس تھا ٹائم مینجمنٹ کا، اس کورس نے پھر مجھے بہت فائدہ دیا. اور میں آپ سب کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ زندگی میں اپنے بچوں کو آپ ضرور جو کورسز ہوتے ہیں، مختلف کورسز ہوتے ہیں. میں نے لیڈرشپ کورس کیا، میں نے ٹائم مینجمنٹ کورس کیا. میں حالانکہ اس وقت میں نہ کوئی لیڈر تھا اور نہ میں کوئی بہت زیادہ بیزی بھی نہیں تھا. اور پھر میں نے لرننگ ہاؤ ٹو لرن، یعنی یہ بھی تو سیکھنا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ میں کتاب پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں یار تمہیں اتنی باتیں کیسے یاد رہتی ہیں، وہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑتا ہے نا. تو الحمدللہ وہ بھی میں نے پھر کیا. تو اس کا پھر عملی زندگی میں آج فائدہ ہو رہا ہے. پڑھائی کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی، کوئی بھی چیز ہو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، کورسز کرنے چاہیے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اپنی عملی زندگی میں. علامہ اقبال نے کہا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے. تو آپ کی بڑی خوبصورت اس حوالے سے بات کہ در حقیقت خواب رکھنا اور اس کے بعد عملی طور پہ ایسے اقدامات کرنا کہ اس خواب کو حاصل کر سکیں، یہی زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک واحد نسخہ ہے کہ جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک پرسنالٹی، شخصیت ہر ہفتے ہم ضرور شامل کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی آج کی شخصیت کون سی ہے. جنوری 1919 کے اندر پیدا ہونے والے مفتی محمود صاحب آج کی ہماری شخصیت ہیں، جو پاکستان کے اندر کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. 1919 کے اندر انہوں نے مراد آباد کے شاہی، جو وہاں پہ ایک مدرسہ اور درسگاہ ہوتی تھی، وہاں سے تعلیم حاصل کی. اپنی زندگی کا آغاز علم، جیسے مفتی صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ درس نظامی، حفظ قرآن کے ذریعے سے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے تخصص حاصل کیا، اور اس کے بعد اپنے اس جسے کہہ لیں کہ سیگمنٹ کے اندر بھی انتہائی ترقی حاصل کی. مفتی محمود صاحب کے آج ہماری دنیا کے اندر 25,000 سے زائد فتوے ایسے موجود ہیں کہ جو مفتی محمود صاحب سے منسوب ہیں. اور جیسے کہ مفتی ہوتے ہیں کہ ان کی نظر دین و دنیا دونوں پہ ہوتی ہے، تو اپنے سیاسی زندگی کے اندر بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. تو آج کی ہماری شخصیت مفتی محمود صاحب تھے، اور بڑا نام ہے. اچھا آپ، میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلانے سے پہلے لگتا ہے میری زندگی کو ریسرچ کیا ہوا، تیاری کی ہوئی ہے. اچھا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے 2 سال پہلے کانفرنس کروائی تھی مفتی محمود صاحب کی، جمعیت کے 7 سالہ
پروگرام ہو رہے تھے صحیح. تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب کو بلایا تھا. اچھا میں آپ کو ان کے متعلق ایک بات بتاؤں, جب میں قرآن حفظ کر رہا تھا بالکل ابتدائی درجے میں تھا, آپ حیران ہوں گے کہ ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ کراچی میں ہوا ہے اور ان کا جنازہ جو اٹھا ہے وہ بنوری ٹاؤن سے اٹھا ہے. اور میں اس وقت 8 سال کا تھا, بہت چھوٹا تھا. مجھے آج تک ان کا جو جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس میں جو چہرہ تھا, میں نے ہمارے دورہ حدیث ہے وہاں پر میں نے یہ پیر بغارہ صاحب کی دعوت میں گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا وہیں پہ بنوری ٹاؤن میں. تو مفتی صاحب میرے ایک طرح سے سیاسی روحانی تو اور ہے, یہ سیاسی پیر کہہ لیں مفتی محمود صاحب ہیں. نہیں آگے بڑی اچھی صاحب, یہ کبھی اس موضوع پہ پورا پروگرام ہونا چاہیے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ان کی شخصیت بڑی زبردست شخصیت. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے کاموں کے اندر اتنی ساری دنیا جو آپ نے دیکھی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ چیز یا ملک؟ ملک اور چیز اس حوالے سے کہ کیا آپ کو مطلب اس کے اسلام کی تعلیمات ٹی وی کے ذریعے سے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یا چیریٹی کا کام سب سے اچھا لگتا ہے؟ اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں دنیا تو الحمدللہ بہت خوبصورت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ملک تو مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ ہے اور مسجد اقصی ارض فلسطین ہے. میں کوئی 10 دفعہ وہاں جا چکا ہوں اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور ان 3 ملکوں کے بعد جتنا خوبصورت ملک پاکستان ہے, میں کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے رحان بھائی, صرف فیسلٹیز کی کمی ہے, لیکن جتنا خوبصورت ملک پاکستان ہے دنیا میں کوئی ملک نہیں. آپ کے پاس دنیا کی بہترین جو 10 پہاڑ ہیں ان میں سے بہترین 6 پہاڑ آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس دنیا کے بہترین ریگستان ہیں, سمندر ہیں, اور جن ملکوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ملک خوشحال سمجھے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, چولستان کا ریگستان ہے, ہر چیز ہے. میں پاکستان پورا پھرا ہوں, جتنا خوبصورت پاکستان ہے میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. اور پوری دنیا پھرنے کے بعد میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک کوئی نہیں. بہترین. اور عمل کون سا سب سے ایک محبوب ہوتا ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس طرف انسان کی جو پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ میں چیریٹی کا کام کروں. عمل کے دیکھیں ایسا ہے کہ میں شروع سے پڑھائی کے زمانے میں ہی آپ سمجھ لیں کہ جس زمانے ہمارے مکتبہ فکر میں تصویر کیمرہ یہ تھوڑا اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن میں جب پڑھتا تھا اس وقت بھی اپنے اساتذہ سے بھی بحث کرتا تھا اور میں شروع سے الحمدللہ پاکستان میں مختلف چینلز پہ آتا تھا. اور یو کے اندر جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جس وقت کوئی چینل نہیں ہوتا تھا, ایک ہی چینل ہوتا تھا, ایک اسلام چینل ہوتا تھا, ایک اور چینل ہوتا تھا, تو میں نے اس پہ شو شروع کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور جو شخص بھی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے سوال پوچھیں گے. تو میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو چاہے وہ کسی قسم کا بھی میڈیا ہو اس کو آپ استعمال کریں, حق کے لیے استعمال کریں اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں. بے شک آپ کی بے انتہا جیسے کہتے ہیں کہ ہم شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ آپ کا کہ روحان بھائی آپ نے دعوت دی. اسلام چینل اردو کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایسے شوز ہونے چاہیے کہ لوگ جو مایوس ہیں ان کو ان کی مایوسی سے نکالا جائے, اور زندگی خوبصورت ہے, جس کو جینا نہیں آتا اس کو مرنا نہیں آتا. تو اصل تو یہی زندگی آخرت سے پہلے زندگی ہے نا. ماشاء اللہ آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ کی ٹیم ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, اس کا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے الحمدللہ. ناظرین کرام, مفتی عبدالوہاب صاحب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے. کچھ ہم نے سوچا کہ ان سے بھی گفتگو کر کے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ جو آپ ان کو مسلسل ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی شخصیت کیا ہے, اس کے پیچھے چھپے ہوئے تمام جو زندگی کے ان کے حصے ہیں وہ کیا ہیں. اور اس سے مفتی صاحب نے آپ کو ایک آخر میں بہترین پیغام دے دیا کہ اپنی صلاحیتوں کے بہترین استعمال کو, بہترین وقت کو استعمال کرتے ہوئے جو شخص فائدہ اٹھاتا ہے وہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے.